کہتے ہیں نصیحت کبھی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، مگر اصل قدر اس وقت سمجھ آتی ہے جب زندگی امتحان میں ڈال دے۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے اپنی زندگی کے 20 سال قربان کیے اور پھر 3 نصیحتوں کے بدلے اپنی تقدیر بدل لی۔ بہت پرانی بات ہے، ایک خستہ حال گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک غریب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ہر روز جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں بیچتا، لیکن اس کی کمائی ہوئی رقم گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے نہ کافی تھی۔ اکثر وہ اور اس کی بیوی بھوکے سو جاتے۔ ایک دن وہ تھک ہار کر گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، ہم کب تک ایسے ہی رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے دوسرے گاؤں جا کر مزدوری کرنی چاہیے تاکہ ہمارے حالات کچھ بہتر ہو سکیں۔ اس کی بیوی نے تحمل سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر تمہیں یہی صحیح لگتا ہے تو جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ سن کر وہ شخص اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ کئی دنوں کے انتظار کے بعد وہ ایک مالدار سوداگر کے گھر پہنچا۔ اس نے شائستگی سے سلام کیا اور نوکری کے لیے کہا۔ سوداگر نے اسے اپنے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا۔ اس طرح وہ آدمی سوداگر کے لیے کام کرنے لگا۔ اس نے دن رات محنت اور دیانتداری سے کام کیا، کبھی کسی چیز کے لیے شکایت نہیں کی۔ وقت گزر گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ پلک جھپکنے میں 20 سال بیت گئے۔ ایک دن اسے اپنے گھر کی یاد آئی۔ وہ سوداگر کے پاس گیا اور شائستگی سے کہا، میں نے 20 سال آپ کی خدمت کی ہے، اب میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ سوداگر بہت مہربان اور ملنسار آدمی تھا۔ اس نے اس آدمی کو کپڑوں اور کئی اونٹوں سے مالا مال کیا اور خوشی خوشی اسے رخصت کیا۔ وہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سفر لمبا تھا، ایستا ایستا شام ڈل گئی اور وہ تھک گیا۔ اچانک اسے دور ایک جھونپڑی نظر آئی، وہاں ایک درویش رہتا تھا۔ اس نے رات وہیں گزارنے کا ارادہ کیا۔ رات کو اس نے درویش سے کہا کہ میرا سفر بہت مشکل ہے، مجھے کوئی مشورہ دو، کوئی نصیحت کرو۔ درویش نے کہا، میں تمہیں نصیحت دوں گا لیکن اس کی قیمت وصول کروں گا، ہر نصیحت کے بدلے 1 اونٹ۔ وہ شخص مسکرایا اور کہا، میں امیر آدمی ہوں، اگر نصیحت قیمتی ہوئی تو اونٹ کیا، میں اسے پہلا اونٹ دے دوں گا۔ درویش نے پہلی نصیحت کی، جب بھی ستارے آسمان پر سیدھی لکیر میں دکھائی دیں تو فوراً پہاڑ پر چلے جائیں۔ آدمی حیران ہو کر پوچھا، اس نصیحت کا کیا مقصد ہے؟ کوئی اور نصیحت کرو۔ درویش نے کہا، نئی نصیحت کی قیمت مختلف ہوگی۔ اس نے اسے 1 اور اونٹ دے دیا۔ درویش نے کہا، جب کوئی آپ کی زیادہ چاپلوسی کرے اور اس کی آنکھوں میں شیطانی چمکے تو فوراً اس سے دور ہو جائے، وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ اس آدمی نے پھر کہا، مجھے یہ نصیحت بھی سمجھ میں نہیں آئی، مجھے 1 اور تیسری نصیحت کرو۔ درویش نے تیسری نصیحت کی اور کہا، صبر کرو لیکن کبھی کسی انسان کا قتل نہ کرو۔ اگلی صبح 3 اونٹ وہ مسافر اسے دے کر اپنے سفر پر چل پڑا۔ سفر جاری رہا، دن گزرتے گئے اور 3 نصیحتیں اس کے ذہن سے غائب ہو گئیں۔ ایک رات وہ ایک گاؤں پہنچا اور وہاں رات گزارنے کا اس نے ارادہ کیا۔ جب وہ سو رہا تھا، اس نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے سیدھی لکیر میں چمک رہے تھے۔ اسے درویش کی پہلی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ فوراً اپنا سارا سامان لے کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہیں سو گیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس نے نیچے گاؤں کا منظر دیکھا کہ گاؤں سارا پانی میں ڈوب چکا تھا اور کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچا۔ وہ اسی وقت اپنا سارا سامان لے کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن ڈھلنے لگا تو اسے دور کہیں ایک اور گھر نظر آیا۔ اس نے وہاں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مالک کے پاس جا کر ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ مالک نے اس کی چاپلوسی کی اور اسے رہنے کی جگہ پیش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارتی چمک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے درویش کی دوسری نصیحت یاد آ گئی۔ اس رات اس نے اپنا بستر ایسا بنایا کہ وہ سو رہا تھا اور خاموشی سے اپنا سامان کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی نے خنجر نکالا اور اس آدمی کو مسافر کو مارنے کے لیے اس کے قریب آیا۔ مسافر کی آنکھ کھولے گی، اس نے جلدی سے اپنا سارا سامان سمیٹا اور جان بچا کر نکل گیا۔ آخر کار کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچا۔ اس کی نظر اچانک اپنے گھر پر پڑی۔
اس نے اپنی بیوی کو ایک نوجوان اجنبی کے ساتھ بستر پر سوئے ہوئے دیکھا۔ اس کا خون ابل گیا، وہ اسے لگا جیسے وہ نوجوان کو مار ڈالے گا۔ ایک قدم اس نے آگے بڑھایا تو اسے درویش کی تیسری نصیحت یاد آ گئی۔ وہ رکا اور لوگوں سے اپنے بارے میں پوچھنے لگا۔ گاؤں والے نے اسے بتایا کہ برسوں پہلے تم روزی کمانے کے لیے کئی دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ اس کی بیوی کو پیچھے سے ایک بیٹا ہوا تھا جو اب جوان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی خوش ہو گیا۔ وہ جس نوجوان کو قتل کرنے والا تھا وہ دراصل اس کا اپنا ہی بیٹا تھا۔ وہ گھر لوٹا، اس نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ درویش کی تینوں نصیحتوں نے تینوں دفعہ اس آدمی کی جان بچا لی۔ یہ کہانی صبر، حکمت اور اچھی نصیحت کی اہمیت کو خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔